نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر وہ کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہوں، اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی اذان دے اور تکبیر کہے، پھر تم میں سے بڑی عمر والا امامت کرائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان تھے۔ تقریباً 20 راتیں ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلہ والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہے، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں ہم نے نماز کی پابندی اور اس کی عظمت کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے عرض کیا گیا، ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی حکم دیا تو پھر وہی عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر وہی کہا اور پھر فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز کو پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو آپ 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے، گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ کو لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت امش سے دریافت کیا گیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہوئے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت امش نے فرمایا کہ اشارے سے ہاں، میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزارے۔ انہوں نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا
اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے پہلی والی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہ باری فرمایا تم ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم عورتیں مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں معلوم ہوتی ہو۔ پھر ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔ حضرت بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں، میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا، جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، آپ امام کی قرات برابر سنتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے بلکہ پوری طرح کھا لے، اگرچہ نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عوف قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب لوگ نماز میں مصروف تھے، آپ صفوں میں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ اس پر لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دی۔
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے عادی نہ تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل تالیاں بجائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا اعزاز بخشا ہے۔ تاہم وہ پیچھے ہٹ کر لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم کھڑے کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں بکثرت تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا؟ دیکھو، جب کسی کو دوران نماز میں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف متوجہ دی جائے گی، اور تالی بجانا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔